ایک اور اہم خبر، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کابینہ ارکان نے مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم کا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے پر اظہار اطمینان، اپنے غیر ملکی دوروں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان نے۔ عثمان، اس اجلاس کا احوال بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اجلاس میں جو کابینہ کمیٹی تھی ان کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی دوروں اور عالمی شخصیات سے ہونے والی ملاقاتوں پر بھی کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا ہے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ انڈر-19 کرکٹ ٹیم کی جو کارکردگی تھی اس پر بھی کابینہ ارکان کی جانب سے سراہا گیا اس کارکردگی، اور وزیر اعظم نے ملک میں زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس کو مستحکم ہونے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا، اور اب سے کچھ دیر بعد باضابطہ طور پر وزیر اعظم کا جو خطاب ہے وہ بھی سرکاری ٹی وی کے اوپر نشر کیا جائے گا، اور وزیر اعظم نے آج کابینہ اجلاس کے بعد مظفر آباد کا دورہ بھی کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عثمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اس اجلاس کی اندرونی کہانی ہمیں بتا رہے تھے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ وزیر اعظم تمام محترم ممبران کیبنٹ، ممبرز اور گورنمنٹ آفیشلز اور تمام بھائیوں بہنوں کو جو یہاں پر موجود ہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ پرسوں پاکستان نے انڈر-19 ایشیا کپ کرکٹ کا ہندوستان سے جیت لیا۔ آپ سب کو اس کی دلی مبارکباد ہو، اور امید کی جاتی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی انشاءاللہ جو پرانے اچھے بھلے وقتوں کی جو یاد ہے اس کو دوبارہ تازہ کرے گی۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے۔ اس کے لیے تمام جو متعلقہ ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارگ ریزی سے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی ہے۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر، فائنانس منسٹر، ان کے سیکرٹریز، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ایڈوائزر ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے جینوئنلی بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اور اس کے ساتھ پھر جنہوں نے بھی ان کو پوری سپورٹ کی ہے، میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں۔ اور آج بولی ہوگی تو میں صرف مختصر انداز میں آپ کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بند لفافوں میں آئے گی ان کی بٹس، وہ سی تھرو باکسز ہوں گے، سی تھرو ان میں آئیں گی، تو کیمراز لائیو کا ٹیلی کاسٹ کریں گے، تمام چینلز، ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ تو جب وہ پرائس ڈٹرمن کر لیں گے اس کے بعد وہ لفافے کھولے جائیں گے، اس میں پھر کمپٹیشن ہوگا، جو سب سے زیادہ بولی دے گا اس کو یہ ایوارڈ کیا جائے گا۔ یہ سارا جو مرحلہ ہے اس کو شفاف، ٹرانسپیرنٹ بنانا انتہائی ضروری تھا، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے، سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے۔ کتنے اس کے ہائیسٹ بولی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس سارے پروسیس کا دوبارہ کابینہ کے پاس فوری آنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کامیاب طریقے سے یہ بولی ہو گئی تو دین پرائیویٹائزیشن ول جسٹ ٹیک آف۔ تو اس کے لیے میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس میں آپ کیبنٹ میٹنگ میں تشریف لائیں، تاکہ آپ کی پوری جو رائے کے ساتھ اس کو ہم اپروو کریں۔ میں اس کے علاوہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی فیلڈ مارشل کو KSM میں کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ملا، ان کو اس کا بھی، یہ ان کا ایوارڈ نہیں، پوری قوم کا ایوارڈ ہے، پوری قوم کی عزت ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو PTI اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی،
اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. انہوں نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع ہونا خوش آئند ہے. نجکاری کا عمل شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے. تحریک انصاف راضی ہے تو حکومت ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، ایسا بھی کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے. انہوں نے خطاب میں کہا ہے ڈائیلاگ کی آڑ میں بلیک میلنگ قابل قبول نہیں ہے. وزیراعظم نے کہا نجکاری کا عمل شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے. پی آئی اے کی نجکاری کا عمل شروع ہونا خوش آئند ہے. انہوں نے کہا ہے نجکاری کا عمل شفاف بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف راضی ہے تو حکومت ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 9 مئی سمیت دیگر 5 مقدمات میں 27 جنوری تک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا ہے. تو اس عدالتی کارروائی کا احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. عدالت نے 27 جنوری تک بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گرفتاری سے روک دیا ہے. اگلی سماعت پر بانی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. بانی اور بشرا بی بی کے خلاف 9 مئی اور دیگر کیسز کی یہ سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی ہے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی. سوات کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا. فضا ابر آلود ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سما کے نمائندے سید شہاب الدین سے. جی شہاب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سوات کے بالائی علاقوں میں 2 روز تک جاری رہنے والا برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے. مہوڈن اور اطراف کے علاقوں میں 2 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ وادی کالا، مالم جبہ، گبین جبہ اور دیگر سیاحتی علاقوں میں 4 سے 5 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. مالم جبہ، گبین جبہ، وادی کالا اور دیگر تفریحی علاقوں میں نظارے دل فریب ہو گئے ہیں. موسم انتہائی سرد ہے، لیکن ایسے میں سیاح پہنچ رہے ہیں، تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں اور وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے موسم خشک اور سرد رہے گا اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ بادل چھا جائیں گے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے دوبارہ بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے شہاب، آپ کا شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی رونتی کے کچے میں پولیس اور رینجرز نے ایندھڑ گینگ کے خلاف ناہر پٹن میں آپریشن شروع کر دیا ہے. آپریشن کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں نمائندہ سما عمران آصف سے. عمران، اس آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز بتائیے گا. جی بالکل، گھوٹکی پولیس کی جانب سے رینجرز اور پولیس کی مدد سے جو ہے گرونتی کے نہڑ پٹن کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی گھوٹکی کا ایسا کہنا ہے کہ پنجاب کے کچا کراچی سے جو ہے انڈڑ گینگ فرار ہو کر پٹن میں جو ہے نہڑ پٹن کے علاقے میں انہوں نے پناہ لی ہے. ان کو رونتی کے کچے کے ڈاکوں نے پناہ دی ہے، جن کے خلاف جو ہے وہ بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایس ایس پی گھوٹکی کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن میں رینجرز اور گھوٹکی کی ضلع کی جو ہے بھر کی نفری حصہ لے رہی ہے، جس میں بختر بند گاڑیاں اور جدید جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں ڈرون بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہے گھوٹکی پولیس کی جانب سے نہڑ پٹن کے علاقے کو جو ہے کارڈن آف کر لیا گیا ہے. 2 طرفہ فائرنگ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایس ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈاکوں کے خاتمے اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے تک یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا.